السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم سورہ الضحیٰ پڑھیں گے جو کہ مکی سورہ ہے اور دس از دا 93rd سورہ آف دا ہولی قرآن. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی ٹیڑھ نہ پیدا کیجیے اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیے. آپ تو بہت عطا فرمانے والے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے پروردگار، ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مسلمان ہی حالت میں ماریے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیے. آمین یا رب العالمین. سورہ الضحیٰ. I'm going to recite the surah first with the translation and اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اس کی تفسیر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں تمہارا پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بھلا اس نے اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ نہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی نہ کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا. سورہ الضحیٰ یہ مکی صورت ہے جیسے میں نے ذکر کیا، اور اس سے جو اگلی سورہ ہے سورہ الشرح، دونوں کے مضامین میں بہت گہرا تعلق ہے، ویری اسٹرانگ کنیکشن. اور دونوں کے جو ٹاپکس ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ الضحیٰ اور اس کے بعد والی سورہ الشرح جو شروع ہوتی ہے نا الم نشرح سے جو شروع ہوتی ہے، ان دونوں کے جو ٹاپکس ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتیں مکے کے اس دور میں نازل ہوئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھرپور ابتلا اور آزمائش کا شکار تھے. یعنی ایک بہت ہی جو ٹف ترین پیریڈ تھا پروفٹ ہوڈ کا، یعنی ارلی مکن پیریڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں. سورہ الضحیٰ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے آپ قبل از نبوت گزرے تھے. یعنی نبوت سے پہلے جو ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور اس میں پھر آپ کے لیے بہت تسلی کا سامان ہے. آپ کو تسلی دی گئی
کہ جس طرح آپ کے وہ حالات تبدیل ہو گئے، بالکل اسی طرح آپ کے جو موجودہ حالات ہیں، یعنی نبوت کے بعد کے جو آپ کے ٹف حالات ابھی گزر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات سے 2 مثالیں پیش کیں جو سورہ کی بگننگ میں ہم نے پڑھی، یعنی دن اور رات کی مثالیں، یعنی قسم کھائی ان کی. اور اگلی صورت میں بھی تسلی کا یہی ٹاپک ہے، یہی مضمون ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے، آسانی کا دور آتا ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، قریب ہی ہے. اور زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو دیکھنے کے 2 پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، 2 تناظر ہو سکتے ہیں. یعنی ہماری لائفز میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں، وی کین ہیو 2 پرسپیکٹیوز about them, about the way we perceive them. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان مشکلوں، ان مصیبتوں اور مشکلات کو مستقل سمجھیں، ہم سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ہی رہے گا ایسے، یہ حالات ایسے ہی رہیں گے، اور ہم پھر شکوہ، شکایت اور کمپلین کریں، اور ہم ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کیا کریں، ایک نا امیدی کا ایٹیٹیوڈ بنا لیں، بالکل مایوس ہو جائیں کہ ہمارے حالات تو نہیں بدلیں گے، اور ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. اور دوسرا پرسپیکٹیو یا دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان مصیبتوں اور ان مشکلات کو عارضی سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، یہ وقتی آزمائش ہے، یہ وقتی حالات ہیں. اور پھر ہم کیا ایٹیٹیوڈ رکھیں، صبر اور شکر کا رویہ رکھیں، اور اس کو پھر ہم کیا سمجھیں، ان حالات کو یعنی امتحان سمجھیں، آزمائش اور اپرچونٹیز سمجھیں، ان کو ہم مواقع جانیں کہ یہ اپرچونٹیز ہیں فار گروتھ، یعنی یہ مشکل سچویشن ہے اور مجھے اس میں سروائیو بھی کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، اور گیو اپ نہیں کرنا، اور ہوپ نہیں لوز کرنی. تو اس کے ساتھ پھر انسان کے اندر کیا ہوگا، ایک امید بھی رہے گی، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیوٹی رہے گی، اور اپنے آپ کو وہ جب اس آزمائش سے نکلے گا وہ کندن بن کر نکلے گا، ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ. کیونکہ جب اس مصیبت سے وہ گزرتا ہے تو وہ اپنی ساری فیکلٹیز کو یوز کرتا ہے کہ میں کسی طرح اس پریشانی سے نکلوں. تو ظاہر ہے اس میں پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب پازیٹیو رہتا ہے تو وہ پھر اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتا ہے. تو وہ جب اس مصیبت سے نکلے گا اس رویے کے ساتھ تو وہ بہتر انسان بن کے نکلے گا، وہ اسٹرانگر ہوگا اور وہ کندن بن جائے گا. اور پھر وہ اپنے جو اس کے گولز ہیں زندگی کے، جو بھی اس نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہیں، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، کریئر ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، اس میں اور زیادہ انرجی کے ساتھ دوبارہ اس کام میں لگ جائے گا. قرآن پاک نے اسی دوسرے رویے کو اپنانے کی ہدایت کی ہے کہ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جو کہ مصیبت کے وقت انسان کو اپنانا چاہیے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو مضمون ہے، یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور ان دونوں صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی سورہ الضحیٰ اور سورہ الشراح. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ صورت مکے کے اس دور کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بہت شدید مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا. شدید ترین مخالفت اور اپوزیشن تھی اہل قریش، مشرکین مکہ کی طرف سے. اور اسی دور میں ہمارے جو میجورٹی اسکالرز ہیں یا مفسرین جو ہیں، ان کے خیال میں کیا ہوا تھا، انقطاع وحی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. انقطاع کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یعنی رک جانا، ٹوٹ جانا، یعنی وحی کا جو سلسلہ تھا وہ کچھ وقت کے لیے رک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی. روایات میں آتا ہے کہ ایک بار کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا، جس پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس شان نزول میں کچھ یعنی پارشلی کچھ اختلافات ہیں، کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ہیں. یعنی مثال کے طور پر انقطاع وحی یعنی وحی کا رک جانے کا جو ریزن ہے، اس کا جو سبب ہے، اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ قیام اللیل یعنی جو رات کی عبادت ہے وہ نہ کر سکے. دوسری ایک روایت آتی ہے، اس کے مطابق مشرکین نے
جب آپ سے یہود کے کہنے پر کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں، اور علماء اس معاملے میں کچھ نے یعنی مختلف آراء اڈاپٹ کی ہیں. اسی طرح تانا دینے والے کون تھے، اس کے بارے میں بھی 2 روایتیں ہیں. ایک کی روح سے مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا، اور دوسری روایت کے مطابق ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو لہب جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بٹ ان کے یعنی پروفٹ ہوڈ کے بعد ان کے دشمن بن گئے، ان کی بیوی ام جمیل نے یہ تانا دیا کہ تمہارے شیطان، نعوذ باللہ، تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی اب وہ تم سے کوئی بات نہیں کر رہا. کچھ روایات میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے. حضرت ختیجہ کا یہ کہنا ظاہر ہے بطور تانا نہیں تھا، بلکہ بطور ہمدردی تھا. بہت سارے مفسرین نے لیکن اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا، انہوں نے نہیں مانا اس کو. اچھا، اب یہ جو وحی کا سلسلہ جو رکا تھا، جو انقطاع وحی تھا، اس کی جو ڈیوریشن ہے، اس کی جو مدت ہے، اس کے بارے میں بھی اگین اختلاف ہے. ڈفرینٹ روایات ہیں، کسی میں 12 دن کا ذکر آتا ہے، 15، 19، 25، 40 یعنی 40 دنوں تک کا ذکر آتا ہے، اور کچھ روایات میں 2 دنوں کا ذکر بھی آتا ہے. اس صورت کے نزول کے وقت ایک طرف تو مشرکین مکہ کی ایذا رسانیاں تھیں، ان کے جو ٹارچر تھا، فزیکل یعنی مینٹل، ہر طرح کا جو ان کی طرف سے جو آ رہا تھا ساری تکالیف، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت پریشان اور غمزدہ ہو گئے. یعنی وہ جو ان کا جو کنیکشن اسٹیبلش ہوا تھا ود دی الٹیمیٹ ریالٹی، اور جو ان کے سوالات کے جواب ملے، اور جو وہ کیفیت ہو سکتی ہے وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک طرف پوری سوسائٹی آپ کے اگینسٹ ہے، اور آپ کو جو ایک خزانہ ملا تھا، ایک ٹریجر، آپ کو جو ایک آپ کے دل کے سکون کا اور آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو ملے، الٹیمیٹ ریالٹی سے آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہوا، وہ کنیکشن بھی آپ کا ٹوٹ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مینٹل سٹیٹ ہے، ہم وی کین سم واٹ امیجن کہ کیا ان کی حالت ہوگی، کس قدر غم زدہ، کس قدر ڈپریسڈ ہوں گے وہ. وَالضُّحَىٰ، آفتاب کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، کائنات کی 2 چیزیں. اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ قرآنی جو قسمیں ہیں ان سے متعلق ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ان قسموں کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کی تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک مقصد تو قسم کھانے کا یہ ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا. یعنی ہم آپس میں بھی جب کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو میں ویٹ ایڈ کریں کہ بھائی یہی بات ہے، قسم سے یہی بات ہے. اور اس کے لیے عام طور پر ہم کسی مقدس ہستی یا کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں قرآن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. اور قسم کا جو دوسرا مقصد ہے، اور جو کہ اس کا مین مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات کو، کسی دعوے کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، سچ ثابت کرنا ہے کسی بات کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بات کو کوئی مان نہیں رہا، یا آپ بہت امپورٹنٹ بات ہے یعنی میرے نزدیک، اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو مان لیں، تو میں اس کے لیے پھر کیا کروں گی، میں پھر یعنی قسم کھاؤں گی کسی چیز کی کہ یہ بات کسی طرح مان لی جائے یا اسٹیبلش ہو جائے. اور کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہی جو ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یعنی گواہی کسی چیز کی جب ہوتی ہے تو وہ پھر آبویسلی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو قسم جو ہے وہ گواہی کا متبادل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے، گواہی کہ وٹنس. تو قرآن پاک میں جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں وہ در حقیقت اسی نوعیت کی ہیں. اسی لیے بعض جو ٹرانسلیٹرز ہیں، جو مترجمین ہیں قرآن کے، انہوں نے جہاں جہاں قرآن پاک میں قسم اٹھائی گئی ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، گواہ. یعنی گواہ ہے یا شاہد ہے، یعنی سورج گواہ ہے.
ٹھیک ہے, اور رات کی تاریکی گواہ ہے, وٹنس ہے کہ یہ بات ایسے ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی دو چیزوں کی قسم اٹھائی گئی. دہا جو ہے, دہا دن کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے یا چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب سورج بہت برائٹ ہوتا ہے, سورج کی روشنی بہت برائٹ ہوتی ہے. اور یہاں پر کچھ مفسرین نے دہا سے چاشت کا وقت بھی مراد لیا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض نے دن مراد لیا ہے ان جنرل. یعنی کسی نے دن کا وہ حصہ جب سورج بہت برائٹ ہوتا ہے وہ لیا ہے چاشت کا وقت, اور کچھ مفسرین نے یا مترجمین نے کیا کہا ہے کہ ان جنرل دن کی قسم کھائی گئی ہے. سجا کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین جیم واو. اہل لغت نے اس کے 3 معنی بتائے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جو لینگویج والے ہیں, جو یعنی اس میں مہارت رکھتے ہیں لنگوسٹکس میں, عرب لنگوسٹکس میں, انہوں نے 3 مطلب بتائے ہیں. ٹھہرا ہوا, ٹھہراؤ, اندھیرا ہو جانا, ٹھیک ہے, اور ڈھانپ لینا, کور کر لینا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں معنی درست بیٹھتے ہیں, اور رات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹھہر جانا, اندھیرا ہو جانا, کور کر لینا, یہ تینوں معنی رات میں آ جاتے ہیں. اور دن اور رات اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں, 2 متضاد فیچرز ہیں, اور زندگی کے لیے دونوں ضروری ہیں, انتہائی ضروری ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے جو کچھ عمل ہوتا ہے پلانٹس میں اور اس پورے پلانٹ پہ, تو اسی سے لائف ایگزسٹ کرتی ہے, اور آبویسلی اس کے بعد وہ رات کا جو ٹائم ہے وہ بھی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں, یہ دونوں جو کائنات کے فیچرز ہیں, دن اور رات, ٹھیک ہے, اپوزٹس ہیں, اور زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں, سروائیول کے لیے, فار لائف. اسی طرح جیسے میں نے کہا, یہ دونوں قوانین فطرت کے مطابق ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں, لائک کلاک ورک, ٹھیک ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن کے بعد رات نہ آئے یا رات کے بعد دن نہ آئے. اور دن کے اور جیسے کہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مقامات پر, بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں اور رحمت کے آثار میں یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے, یہ دن اور رات کا جو آنا جانا ہے, اس کو بھی رکھا ہے. یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ, ٹھیک ہے, ہم انسانوں پہ. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت 71 سے 73 میں اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے, یعنی قیامت کے دن تک اگر رات کی تاریکی چھا جائے, تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا کر دے, تو کیا تم سنتے نہیں ہو. اسی کی اگلی آیت, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رکھ دے, تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کیا کرو, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. یعنی انسان جو ہے اس معاملے میں کس قدر بے بس ہے. پھر اگلی آیت, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہماری اس یعنی دنیا کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور اسی کی اوپر ہمارا اس زندگی کا سروائیول رکھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بہت بڑی نعمت کے طور پہ اس کی نشاندہی جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمائی ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی مختلف حالات اور کیفیات سے دوچار ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی زندگی میں بہت خوشی آ جاتی ہے, کبھی غم ہے, کبھی بدحالی آ جاتی ہے, کبھی خوشحالی, کبھی دکھ, کبھی سکھ. ان میں سے کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی حالت جو ہے پرماننٹ نہیں رہتی, کوئی حالت مستقل نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے. کبھی کبھی کوئی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ اس کا ایک وقت ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور ریلیجن ہمارا یعنی ہمارا جو مذہب ہے وہ ان دونوں حالتوں کو کیا بتاتا ہے کہ یہ دونوں حالتیں آزمائش ہیں یا امتحان ہیں. یعنی ہم عام طور پر شاید صرف مشکل کو یا پریشانی یا بیماری یا تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے خوشحالی اور نعمت کا ملنا اس کو بھی آزمائش ہی کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں حالتیں آزمائش ہیں. لیکن جو سطح بین نگاہیں ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ سرفس سے چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ان حالات کو مستقل سمجھتے ہیں اور خدا کی رضامندی یا ناراضگی کا سبب سمجھتے ہیں. یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اور اگر ہمارے حالات کسی بھی حوالے سے فائنینشلی یا فزیکلی یا ان اینی ادر وے ہمارے حالات اگر خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. یہاں پر ان دو چیزوں کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ مصائب اور مشکلات کے دن ختم ہو جائیں گے اور یہ مستقل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے، جیسے رات کے بعد دن کا آنا لازمی ہے، اسی طرح برے حالات کا اچھے حالات میں تبدیل ہونا بھی لازمی ہے. It's a law, just like it's a law that day follows night. اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے فطرت کا کہ حالات بدل جاتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا. اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو پرسنل لائف ہے، اپنی ذاتی زندگی جو یعنی قبل از نبوت جو زندگی تھی، ان کی 3 اہم مشکلات کا ذکر کیا گیا، اور ان مشکلات کے بعد جو آسانیاں ان کو حاصل ہوئیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک اور نقطے پر بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو اسکالرز ہیں، کچھ علماء نے یہاں پر چاشت اور جو لیل ہے اس کے معنوی تفسیر بھی کی ہے، یعنی اس کو میٹافورکلی انٹرپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم نے دن اور رات کی بات کی، پہلے تو ہم اس کو لٹرل سینس میں لے رہے تھے اور کچھ علماء نے اس کو معنوی سینس میں بھی لیا ہے. امام راضی نے اپنی تفسیر میں ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ضحیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، ان کا فیس، اور لیل سے آپ کے بال مراد لیے ہیں. اسی طرح ضحیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مرد مراد لیا ہے، اور لیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین. کچھ لوگوں نے ضحیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مراد لی ہے، اور لیل سے کیا مراد لیا ہے؟ انقطاع وحی، یعنی وحی کا رک جانا از لائک اے ڈارک پیریڈ، رات ہے. اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ ضحیٰ سے اسلام کے عروج کا دور مراد ہے، یعنی جب اسلام پیک پہ جائے گا، اور لیل میں اشارہ ہے کہ اسلام دوبارہ اجنبیت کی طرف چلا جائے گا. اور ایک احتمال یہ بھی ہے، ایک پاسبلٹی، کہ ضحیٰ عقل کے کمال کو کہا گیا ہے اور لیل جو ہے وہ حالت موت کو کہا گیا ہے. ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کی جو جلوت ہے، آپ کی پبلک لائف، وہ ضحیٰ ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور یعنی جو کہ اپیرنٹ تھی سب کے لیے، اور جس میں مخلوق کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتی تھی. یعنی آپ کی جو پبلک ڈیلنگ تھی، دیٹ واز لائک دا لائٹ آف دا ڈے، وہ سب کے لیے اپیرنٹ تھی، اینڈ دیر واز نو فالٹ ان اٹ. ان کا جو اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا. اور اسی طرح جو آپ کی خلوت تھی، جو آپ کی پرائیویٹ لائف تھی، اس کی بھی قسم کھائی گئی، یعنی جو اندھیرا یعنی رات سے مراد لیا گیا ان کی پرائیویٹ لائف، اور اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی عالم الغیب نے کوئی عیب نہیں دیکھا. تو ہر لحاظ سے پرائیویٹ لائف میں اور پبلک لائف میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ترین تھا. اب یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ جو بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے. یعنی دن اور رات کی قسم کھا کر ایک انتہائی پرزور انداز سے تسلی دی جا رہی ہے. یہ ہے جواب قسم. ٹھیک ہے. اوپر ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی گئی، اور جس طرح ذکر کیا کہ خدا کے بنائے ہوئے جو لاز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے مطابق دن اور رات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جاری و ساری ہے، اور یہ دونوں زندگی کے لیے ضروری ہیں.
اور ان میں سے کوئی ایک بھی آ کر مستقل نہیں رہتا. اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے. مطلب یہ ورڈز ان کے لیے، آپ یہ سوچیں انقطاع وحی کے بعد جب یہ وحی نازل ہوئی ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ورڈ جو ہیں what must they have done for him. تو ودع کا جو ورڈ ہے یہاں پہ جو کہا نا ما ودعک ربک، اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو دال عین ہے، جس کا مطلب ہے الوداع، یعنی الوداع کر دینا. اور یہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے. اور باب تفعیل جو ہے اس میں بیسکلی عربک میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس میں ایگزیجریشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اس میں شد آتی ہے ودع کا، ٹھیک ہے. تو اس کے روٹ ورڈ میں دال 2 دفعہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیجریشن کے لیے کہ یہ باب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہرگز ہرگز نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے. اور قلا کا جو روٹ ورڈ ہے قاف لام یا قاف لام واو، اور اس کا مطلب ہے شدید غصہ، اور اس میں پھینکنے کے معنی بھی آتے ہیں. یہ لفظ بھی قرآن پاک میں ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ شعراء کی آیت 168. قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی کسی چیز سے شدید، کسی چیز پہ غصہ آنا یا کسی چیز سے نفرت کرنا. تو یعنی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ کے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی، جیسے میں نے کہا، تسلی کا سامان ہے کہ آپ کا رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ آپ سے ہرگز ناراض یا غصے میں نہیں ہے. لوگوں نے جو یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. آیت 4، اب اس کے بعد آیت 4 سے میں پڑھ رہی ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. آخرہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ خا را، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز. اور آخرت کو بھی اسی لیے آخرت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے بعد آئے گی. یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی آیت، اس میں ہم آخرت کا لغوی مطلب لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا لٹرل میننگ لیں گے، یا پھر ہم کیا اس کو ایز اے ٹرم لیں گے. ٹھیک ہے نا، لٹرل میننگ کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز. اور اصطلاحی معنی یعنی ایز اے ٹرم آخرت کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق جو دنیا ختم ہونے کے بعد جو ایک ہماری زندگی شروع ہوگی، یعنی جو ہماری پریزنٹ لائف ہے، اس کے بعد جو ایک ہماری نئی زندگی سٹارٹ ہوگی، اس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں. تو اب اس کو کس معنی میں لیا جائے؟ تو اگین اہل تفسیر کے ہاں اس حوالے سے 2 اوپینینز ہیں، 2 رائے موجود ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہاں پر آخرت اپنے لغوی معنوں میں ہے، یعنی اپنے لٹرل معنوں میں لی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آنے والا جو دور ہے، آپ کا جو اگلا دور ہے، آخرہ اس کو کہا گیا، آنے والا دور، وہ آپ کے اس موجودہ دور سے بہتر ہوگا. اس صورت میں پھر اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری کامیابیاں، وہ سکسیسز، ٹھیک ہے، وہ فتوحات اور اسلام کا پھیلاؤ اور مخالفین کی شکست جو کہ فیوچر میں ہونا ہے. اور اگر ہم یہاں پر اس کے یعنی ایز اے ٹرم ہم آخرت کو لیں، اس کو اصطلاحی معنوں میں لیں، تو پھر یہاں پہ مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے وہ آپ کی موجودہ زندگی سے کہیں بہتر ہوگی. اور ہم اگر دیکھیں تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی زندگی کے بہتر ہونے میں تو 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس میں تو کوئی ڈفرنس ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی آخرت کی زندگی تو بہترین ہوگی. البتہ اس دور میں آپ اور آپ کے جو اصحاب تھے مکہ میں، وہ جن حالات سے دوچار تھے، یعنی جس پرسیکیوشن اور جس ٹارچر سے وہ گزر رہے تھے، اس میں یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آنے والا دور آپ کے اس پریزنٹ دور سے بہتر ہوگا، اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو رسول پاک کو اور ان کے اصحاب کو تسلی دی گئی، اور مخالفین کو یہ وارننگ دی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. پیر کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، بلکہ آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام اور احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا،
ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے، یعنی ہر آنے والا سیکنڈ یا گھڑی گزری ہوئی ساعت سے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑیوں سے، ہر آنے والی حالت گزشتہ حالتوں سے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اور ارفع سے ارفع ہوگی۔ اس ایک جملے سے کفار کے طعن اور تشنیع اور الزام تراشیوں کا سد باب بھی ہو گیا، اور اسلام کے جو برائٹ فیوچر ہے، جو اس کا درخشاں مستقبل ہے، اس کے بارے میں نوید جاں فضا، یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنا دی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر التبیان میں فرماتے ہیں، اور بے شک بعد والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور کرامت کا زیادہ ہونا، ان کی عزت کا بڑھتے جانا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دن بدن آپ کی عزت اور وجاہت میں اضافہ فرماتا رہے گا، اور جو وقت کے جو ٹائرنٹس تھے، جو فرائنہ وقت تھے اور منکر تھے، جو انکار کر رہے تھے، اور معاند جو آپ کے دشمن تھے، ان سب پر آپ کو غلبہ عطا فرماتا رہے گا، اور آپ کو بکثرت فتوحات عطا فرماتا رہے گا، اور آپ کے فالوورز، آپ کے متبعین اور پیروکار بڑھاتا رہے گا، اور آپ کے علوم اور معارف اور درجات میں ترقی عطا فرماتا رہے گا، اور آپ کا ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے بڑھ چڑھ کر افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو ان کی کانکویسٹ تھے، جو مہمات تھیں، ان کے مقابلے میں جو اخروی درجات کی ترقی میں کوشش کرنا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ لائق ہے۔ اب کچھ مفسرین نے اس کو صرف حیات آخرت کے مفہوم میں لیا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نے آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے دور دونوں معنوں میں لیا ہے۔ علامہ ناصر مکارم نے اپنی تفسیر الامثل، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں، یعنی دونوں معنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب لگتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں دنیا اور آخرت کی ان تمام بھلائیوں اور نعمتوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اس میں سم اپ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی 3 آیات ہیں، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ ان احسانات کی بات ہو رہی ہے جو نبوت سے پہلے کی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے گزشتہ حالات، یعنی جو آپ کی پرائیویٹ لائف تھی بیفور پروفٹ ہوڈ، اس میں جو آپ کے کچھ حالات گزرے اور ابھی کے حالات میں جو واضح فرق ہے، اسی طرح آپ کے مستقبل، آپ کے فیوچر کے حالات آپ کے موجودہ حالات سے بہتر ہوں گے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے 3 اہم حالات کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 6 سے میں پڑھ رہی ہوں، الم یجدک یتیما فآوا، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، ٹھیک ہے۔ یتیم کا لفظ یا تا میم سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے یکتا، اکیلا یا تنہا ہونا، ٹھیک ہے۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک ہی از ون آف دا گریٹسٹ لنگوسٹ، اور ان کی جو کام ہے لنگوسٹکس پہ، اس پہ تمام علماء یعنی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس بہت ہی ویلیوبل کام ہے۔ تو ان کے نزدیک ہر منفرد اور تنہا چیز یتیم کہلاتی ہے۔ اینی تھنگ وچ از یونیک، وچ از یعنی تنہا ہے، اکیلا، یہ معنی یتیم کے لفظ میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی سے پھر درتن یتیمتن، یعنی وہ موتی جو منفرد ہو، یعنی ایسا پرل یا ایسا موتی جو بالکل ہی یونیک ہو، یعنی اس جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں۔ تو اسی سے یہ یتیم کا لفظ بنا ہے۔ اور ٹرمینالوجی میں، عربک ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں یتیم کا جو لفظ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اس نابالغ بچے کے اوپر جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ ہی از ناٹ یٹ اٹینڈ پیوبرٹی اینڈ، اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو ایسے بچے کو عربی زبان میں اور اردو میں بھی یتیم کہا جاتا ہے۔
اب اس آیت میں، مذکورہ آیت میں مفسرین نے یتیم کے 2 معنی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، 2 معنی لیے ہیں اسکالرز نے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی اس اصطلاحی سینس میں کہ ہی واز ان دا ووم آف ہز مدر اینڈ ہی لاسٹ ہز فادر، ٹھیک ہے، ان کی تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پیدائش کے ولادت کے 6 سال بعد ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یتیمی کے حالات میں آپ کی پھر کفالت یعنی ان کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ساری ذمہ داری پھر کس نے لی؟ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھائی. اور یہ تو ہم سب بچپن سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے. اور یعنی پھر اس وقت ان کی عمر تقریباً کہا جاتا ہے روایت میں 8 سال تھی. ابو طالب نے جس محبت شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. یعنی اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے شاید انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار دیا. اور جب منصب نبوت پر رسول پاک فائز ہوئے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا کون تھے؟ ابو طالب ہی رہے تھرو آؤٹ. یعنی جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا، وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر اور ساتھی تھے، کیونکہ وہ سردار بھی تھے قبیلے کے. تو عرب کے اس سماج میں، اس سوسائٹی میں کسی یتیم کے لیے اتنی زیادہ شفقت اور محبت کا میسر آ جانا بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. کیونکہ اس سوسائٹی میں یعنی یتیم سب سے زیادہ سفرنگ اور سب سے زیادہ نگلیکٹ اور سب سے زیادہ لیٹس سے کہ اوپریسڈ سوسائٹی میں ہوتے تھے، بیکاز ان کے پیچھے والد نہیں ہے، اور وہ آبویسلی پیٹریارکل سوسائٹی تھی، اور آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو خیر اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر حالات تھے. تو ایک یتیم بچہ، اس کے لیے اس قدر سپورٹ اور محبت کا ملنا یعنی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی. یعنی اللہ ہی نے ان کے لیے انتظام کیا نا. تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات کافی واضح ہوتی ہے کہ ان کے ہاں، جیسے میں نے کہا، معاشرے کے جو کمزور طبقات تھے اور خاص طور پر جو یتیم کے حقوق تھے وہ بے دریغ غصب ہوتے تھے. اور جس طریقے سے ان کی یعنی ان کے ساتھ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، یہاں پر کچھ اہل تفسیر نے جو لفظ یتیم ہے اس کو اپنے دوسرے معنی یعنی جو میں نے ذکر کیا نا، منفرد ہونا، یونیک ہونا، اس میں بھی لیا ہے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پورے معاشرے میں یکتا منفرد ترین نہیں بنایا تھا؟ تو اس نے آپ کو مرجع خلائق بنایا. یعنی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. یعنی آپ اتنے منفرد اور اس قسم کے یعنی یونیک پرسنالٹی اور اس اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپ کی طرف یعنی لوگ آپ کی طرف کھنچتے تھے. مرجع خلائق بن گیا. یعنی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی اور یا یتیموں کے لیے آپ کو مرجع بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک میننگ اہل تفسیر نے اس کا لیا ہے یتیم کے لفظ کا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت کا دور یاد دلا رہے ہیں، جس میں کہ سچائی آپ کے سامنے نہیں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھے. He was desperately searching اور seeking the truth کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے. کسی بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ جب وہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں جو عقائد ایگزسٹ کرتے ہیں، جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں، اور ان عقائد کی بنیاد پر جو کیے جانے والے اعمال اور افعال ہیں، یعنی جو کچھ اس کو ریلیجن کے نام پہ جو پریکٹس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو لوگوں کا بلیف سسٹم اپنے ارد گرد نظر آتا ہے، جب وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، ہی فائنڈز اٹ انسیٹسفیکٹری، اس کو وہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ان کو غلط سمجھتا ہے.
لیکن اس کے سامنے سچائی بھی نہیں ہوتی. تو پھر وہ جو مرحلہ ہے وہ اس شخص کے لیے بہت تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سچائی کو جاننا بہت زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے اس کی بہت ویلیو ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ پھر صحیح عقیدہ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، اور صحیح اور غلط کیا ہے. تو وہ شخص پھر سخت پریشانی کا شکار ہوتا ہے. ہم لوگ عام طور پر جسمانی اور جو فزیکل مادی جو تکالیف ہیں انہی کو ہم اصل تکلیف سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو فکری اور یہ جو ذہنی تکلیف ہے یہ بھی بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے. اگر آپ دنیا کے بڑے دماغوں کی لائف کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں کہ جب وہ سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھے تو آپ کو ان کا جو ذہنی کرب ہے، جو ان کا ایک تکلیف ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سچائی کی تلاش کے لیے ان کی جو کوششیں تھیں وہ کہاں کہاں نہیں گئے، کیا کیا نہیں انہوں نے کیا. وہ انتہائی مخلصانہ کوششیں تھیں. حیران آپ ہو جاتے ہیں وہ پڑھ کے کہ انسان، یعنی وہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے انسان کے لیے. اٹ بیکمز مور امپورٹنٹ دین یور فزیکل نیڈز ایون سم ٹائمز. اگر آپ بدھزم کے جو بانی ہیں گوتم بدھ، اگر ان کی حالات زندگی کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، اس میں یہ کیفیت آپ کو بہت واضح نظر آتی ہے. آئی مین ہی واز دا سن آف دا کنگ، آئی مین ہی واز اے پرنس اینڈ ہی لیفٹ ایوری تھنگ. وہ اپنا پیلس، اپنی بیوی، اپنا بچہ سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ان کو اس قدر اس چیز نے پریشان کیا، یا اس سچائی کی تلاش، اس الٹیمیٹ ریالٹی کو ڈسکور کرنے کی ڈیسپریشن اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو تیاگ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لیے وہ جو اندر سے جو ارج تھی وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ دیٹ بیکیم دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور ہم اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی جو قبل از نبوت جو دور تھا اس کے بارے میں اگرچہ ہمیں یعنی جو ہسٹورینز ہیں یا مورخین ہیں وہ بہت اس پہ اس قدر توجہ نہیں دی گئی، مگر جو بھی ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ قبل از نبوت زندگی سے متعلق سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو معاشرے میں جو ان کے ایگزسٹنگ تھاٹس تھیں، جو افکار تھے، جو نظریات تھے، جو بلیف سسٹم تھا، عقائد، جو ریچولز تھے، رسومات وغیرہ تھیں، ان سے بالکل بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بلکہ پریشان ہوتے تھے وہ کہ یہ کس قسم کا دین ہے جس پہ معاشرہ چل رہا ہے. اور زیادہ وقت آپ کا ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا کہ جو آپ ہم سب نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بسر کیا کرتے تھے. اور ہماری کتابوں میں اس حوالے سے بہت ہمیں، جیسے میں نے کہا، بہت مختصر بیان ملتا ہے، اور یہ ایک تاثر یا امپریشن ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صرف عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور عبادت کا بھی وہ ایک خاص مفہوم، ایک تنگ میننگ جو ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے کہ ایک خاص انداز سے عبادت کرنا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانی تاریخ کے عظیم ترین اور ذہین ترین شخصیت کے بارے میں یہ تصور بہت عامیانہ سا لگتا ہے، بہت عام سا لگتا ہے کہ شاید وہ ایسے ہی کرتے ہوں گے. حالانکہ جو ان کا کردار تھا، ٹھیک ہے، اور جو ان کا ذہن تھا، اس سے لگتا ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ زیادہ غور و فکر کرتے تھے. علامہ شبلی نعمانی ایک سیرت نگار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ایک ویسٹرن ایک مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں، جناب کارلائل، ان کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. یعنی دس از سم تھنگ دیٹ دا ہسٹورین ازیومڈ، یا ان کو یہ لگا کہ ان کی پرسنالٹی جو تھی، رسول پاک کی جو پرسنالٹی تھی، تو وہ اس غار میں جا کے کس قسم کا غور و فکر کرتے ہوں گے. سو آئی ایم کوٹنگ دا ٹرانسلیشن آف دس ہسٹورین کارلائل. سفر اور حضر میں، یعنی سفر تو ٹریولنگ ہوتی ہے، حضر ہوتا ہے جب آپ ٹھہراؤ کرتے ہیں کہیں پہ، ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے. میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟
نبوت کیا شے ہے، میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں، کیا کوہ ہرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سرب فلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان، کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا. ٹھیک ہے، یعنی کائنات کے جتنے فیچرز ان کو نظر آتے تھے، he did not find the answers that he was looking for. وہ ان سب چیزوں میں غور و فکر کر رہے تھے، مگر ان کو ان کے جو سوالات جو ان کے ذہن میں تھے، جو ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، ان کو ان سوالات کے جواب نہیں مل رہے تھے. بہرحال ہم اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی عقیدے اور عمل کی ہر کجی سے محفوظ تھے. یعنی وہ کبھی بھی ان مشرکانہ رسومات میں انہوں نے کبھی حصہ نہیں لیا، بیکاز ہی ڈڈ ناٹ، ان کی طبیعت جو ہے وہ ان چیزوں سے نفرت کرتی تھی. یعنی ہی ڈڈ ناٹ، دیز تھنگز ڈڈ ناٹ اپیل ٹو ہم، ان کو وہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی تھیں، یہ رسومات اور یہ عقائد جو کہ پریویل کر رہے تھے سوسائٹی میں، جو کہ مشرکانہ تھے. البتہ کچھ لوگ بقول امام راضی اس طرف گئے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں کفر پر تھے، لیکن امت نے مجموعی طور پر اس رائے کو مسترد کر دیا ہے. دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اب زیر بحث آیت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرگرداں تھے، سچائی کی تلاش میں تھے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دال کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو ہم نے ضال یعنی گمراہ پایا یا رستے کی تلاش میں پایا. اب یہ جو ضال کا جو ورڈ ہے، اس کے کافی سارے میننگز کیے گئے ہیں. اس کے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، اور اس لفظ کے اس معنی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت دور کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے نعوذ باللہ گمراہ تھے. ٹھیک ہے، اب لہٰذا اب ہم اس لفظ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. اہل لغت نے، لنگوسٹکس جو ہیں، جنہوں نے لنگوسٹکس پہ کام کیا ہے، انہوں نے اس لفظ کے کافی سارے میننگز بتائے ہیں، انڈیکیٹ کیے ہیں. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. نمبر 1، گمراہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب شیڈز آف میننگ اس لفظ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، ضال کا جو لفظ یہاں پہ جو یوز ہوا ہے، گمراہ. ناواقف، ناواقف از ناٹ نوئنگ. ٹھیک ہے، بھولنے والا. محبت میں وارفتہ، دیوانہ. غافل، بیکار. معطل، باطل. ضائع ہونے والا، ہلاک ہونے والا، راستہ نہ جاننے والا. کسی چیز کو گرانے والا. گم شدہ چیز یعنی سم تھنگ وچ از لاسٹ. کسی چیز میں گم یا غائب ہو جانا. کوئی شخص یا چیز آپ کے دل و دماغ پر ہر وقت طاری ہونا. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان میں معانی، یعنی ان سارے میننگز میں سے بعض معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت، ان کا جو سٹیٹس تھا پروفٹ ہوڈ کا، اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں. جیسے کہ گمراہ، ضائع ہونے والا، ہلاک ہونے والا، معطل اور باطل. اور دوسرے معنی مثلا محبت میں وارفتہ، غافل، سہو کرنے والا، بھولنے والا، راستہ گم کرنے والا، راستہ نہ جاننے والا، کسی چیز میں گم ہونے والا اور غائب ہونے والا. ان معانی کو مفسرین نے یعنی متعدد تعویلات کے ساتھ اختیار کیا ہے. یعنی انہوں نے ان میننگز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بٹ ود سرٹن یعنی ایکسیپشنز، یعنی کچھ تعویل کر کے ان معنوں کو لیا ہے. اور ان معانی کے علاوہ کچھ اور معانی کو بھی محاورات عرب سے مستنبط کر کے اختیار کیا. یعنی جو عرب کی جو لینگویج تھی، جو عربی اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھی یا جو بولی جاتی تھی، اس میں جو محاورات تھے، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے اس میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو ان سے ڈرائیو کیا ہے ضال کا مطلب. اچھا، اب ہم یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختلف جو مترجمین ہیں، جو ٹرانسلیٹرز ہیں، ان کے کچھ ترجمے بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جو ترجمے کیے گئے ہیں. اہل سنت اور والجماعت، حنفی، بریلوی جو ہیں،
ان میں سے ایک علامہ غلام رسول سعیدی صاحب وہ فرماتے ہیں، ان کے مطابق ترجمہ ہے اس کا، اور آپ کو حب کبریا یعنی اللہ کی محبت میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فاؤنڈ یو سو ابزاربڈ ان ہز لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر تبلیغ دین کی طرف متوجہ کر دیا. اس قدر محبت میں وہ گرفتار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی تبلیغ کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. یعنی ہز لو اور ہز سرچ فار دا ڈیوائن واز سو اسٹرانگ اور سو اوور ویلمنگ کہ وہ انہوں نے پھر الٹیمیٹ ریالٹی کو ڈسکور کر لیا. اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اس سوسائٹی کے جو ریچولز یا جو شریعت تھی اس سے ڈسسیٹسفائیڈ تھے، وہ ان کو چیزیں امورل لگتی تھیں یا وہ مناسب نہیں لگتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شریعت کا صحیح راستہ بتا دیا. مولانا محمود الحسن فرماتے ہیں، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی. اہل تشیع یا امامیہ کے علامہ محسن علی نجفی فرماتے ہیں، اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا. آیت اللہ محمد حسین نجفی، اور آپ کو گمنام پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف رہنمائی کی. یعنی پیپل ڈڈ ناٹ نو یو اینڈ اللہ تعالیٰ میڈ یو نون ٹو دا پیپل. ہی بیکیم فیمس. ٹھیک ہے، ہی واز دا ون ہو اسٹارٹڈ گائیڈنگ پیپل. مولانا وحید الدین خان صاحب فرماتے ہیں، اور تم کو متلاشی پایا، سرچنگ فار دا ٹروتھ. ٹھیک ہے، تو کیا کیا؟ راہ دکھا دی. مولانا امین اصلاحی فرماتے ہیں، جویائے راہ پایا، ڈھونڈنے والا پایا تو کیا راہ نہ دکھا دی. جاوید احمد غامدی فرماتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو رستہ دکھایا. محمد اسد، اینڈ فاؤنڈ دی لاسٹ آن دا وے اینڈ گائیڈڈ دی. عبداللہ یوسف علی، اینڈ ہی فاؤنڈ دی وانڈرنگ اینڈ ہی گیو دی گائیڈنس. ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی، and he found you unaware of the Quran, its legal laws and prophethood, and guided you. And lastly, مولانا مودودی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. یعنی کہ جو اس سے اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی، his search for the truth and it was so intense and وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر چھا گئی تھی وہ کیفیت کہ وہ اس کی تلاش میں جیسے ایک انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کے لیے وہ چیز اس قدر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا فوکس اسی چیز پر ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ وحی کا نزول ان پہ کیا. یعنی اگر ہم اسی طرح اگر ہم دیگر انبیاء کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کچھ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ وہ ان کو جس طرح سے 40 دن انہوں نے میڈیٹیٹ کیا یا اللہ کی عبادت فرمائی یا کچھ انہوں نے دعائیں کیں، تو اس کے بعد پھر ان کا کنیکشن اس ڈیوائن الٹیمیٹ ریالٹی سے ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے پھر ان کو وہ 10 کمانڈمنٹس بھیجیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی وحی کا نزول کیا. تو اگلی آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. لفظ عائل جو ہے اس کے 2 معنی ہیں. تنگ دست کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ فائنینشلی ہارڈ اپ ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو مینلی تو اس کا میننگ یہی بنتا ہے. تو یہ جو عائل کا جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تنگ دست پایا، عائل پایا تو تمہیں غنی کر دیا. عائل کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 عیال دار ہونا یعنی بال بچوں والا ہونا، اور پھر نمبر 2 ہے فقیر ہونا. اہل تفسیر نے آپ کے عائل اور آپ کے پھر غنی ہونے سے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا ہے. سب سے مشہور اور معروف رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فائنینشیل ہارڈ شپ فیس کر رہے تھے، جو معاشی تنگ دستی میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس تنگ دستی میں، اس فائنینشیل ہارڈ شپ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملا، اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ان کے چچا
ابو طالب, اور اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر اعلان نبوت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سب کے وغیرہ, ان سب کے مال سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا. یعنی ان کے مشن میں یہ سارے فیسیلیٹیٹرز بن گئے, یعنی ان کی زوجہ محترمہ, اس سے پہلے ان کے چچا, اور پھر جو ان کے اصحاب تھے. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ذریعے سے غنی کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھپ کر عبادت اور تبلیغ کرتے تھے, اور پھر صحابہ کرام اور خاص طور پر جیسے ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر کا ایمان لانے کے بعد آپ نے کھلی تبلیغ اور عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا. تو غنی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک خوف تھا یا ایک طریقے سے ویک تھے, ایز اے گروپ جماعت میں وہ ویک تھے, لیکن پھر جب ان کو اصحاب ملے اور خاص طور پہ حضرت عمر جیسی شخصیت نے جب اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا, پھر وہ تبلیغ اوپنلی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچھا اس کا ایک اور مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قناعت کے ذریعے غنی کر دیا. یعنی آپ کو اتنا کنٹینٹ کر دیا کہ یعنی جو مادی نعمتیں ہیں ان کے نزدیک پتھر اور سونا برابر تھا. تو ہی واز سارٹ آف ڈیوائڈ آف دس, یعنی ایک جو ہوتا ہے نا ایک دنیا کا لالچ ہونا, یا تو یہ چیزیں ان کے اندر تھیں ہی نہیں, قناعت پیدا کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں پاتے تھے. اور جس طرح تمہارا پروردگار چیزوں سے غنی ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قناعت کی وجہ سے ان چیزوں سے غنی ہو گئے, بے پرواہ ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کو ان چیزوں کے حصول کا کوئی لالچ یا کوئی تمنا نہیں رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محروم تھے. اگین ایک اور میننگ اس کا یہ تھا کہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل اور براہین نہیں تھے. He did not have evidence from God. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اس طرح سے آپ کو غنی کر دیا. یعنی as far as the knowledge and the truth and the reality about God and the life after death, اس سب کے حوالے سے بھی رسول پاک کو یعنی انفارمیشن پرووائڈ کر دی گئی. تو وہ جو ایک طرح سے اس حوالے سے لیٹ سے کہ وہ ڈپرائیوڈ تھے اس ٹروتھ سے, تو وہ ان کو دے دیا. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بنیادی طور پر یہ صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو تسلی کے مضمون پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, مینلی دس از ٹو ری ایشور دا پروفٹ آف گاڈ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ بہت بریفلی رسول پاک کی نبوت سے پہلے والی زندگی کے مشکل دور, اور پھر اس کے بعد جو آپ کی آسانی اور فراخی کا دور آیا تھا بیان کر دیا گیا, اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اس وقت تم لوگ جن مشکلات میں, مسائل میں اور مصیبتوں کا شکار ہو, ان سے نکل آؤ گے, اور آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. اب اگلی جو 3 آیتیں ہیں ان میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں, یعنی جب آپ بہت مشکل حالات سے نکل آئیں, اور تو آپ کا جو رویہ ہے یا آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. انسان کو اپنی محرومی اور اپنی تکالیف کا دور یاد رکھنا چاہیے, اور پھر معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان بہت یعنی پاورٹی سے گزرے, تکلیف سے گزرے, بیماری سے گزرے, اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اس قدر یعنی اس دنیا میں مست ہو جائے, یا اس کے پاس اس قدر پیسہ آ جائے کہ اس کے اندر شاید غرور پیدا ہو جائے, اور وہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں, ان کے حوالے سے وہ انسینسٹیو ہو جائے. تو یہاں پہ یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ یعنی کہ جب آپ کے حالات بدل جائیں اور آپ کے حالات اچھے ہو جائیں تو آپ اپنا وہ محرومی کا پیریڈ نہ بھولیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے وہ حالات کیسے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان حالات کو تبدیل کیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو ول ریمین سینسٹیو
to the needs of people around you. You will not forget کہ آپ بھی یعنی کیونکہ آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرو. پہلا حکم کیا ہے کہ یتیم کے ساتھ زیادتی کا معاملہ مت کرو اور اس کا استحصال نہ کرو, اس کو ایکسپلائٹ نہ کرو. وہ بچہ جس کی بیک چلی گئی ہے, جو اس کا گارڈین اس دنیا سے چلا گیا, اس بچے کے معاملے میں بالکل زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بچہ ڈیفینس لیس ہے, وہ اپنے معاملات کو خود نہیں دیکھ سکتا. تو اس یتیم کا ذکر کر کے کیا کہہ دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ٹھیک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی یتیمی کی طرف اشارہ فرمایا تھا نا پہلے کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو سہارا دیا. تو اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی یتیم پر ستم نہ کریں اور اس کا استحصال نہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کرنا تھا, تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب حالات اچھے ہو جائیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ ہو سکتا ہے آپ ایک یتیمی کے دور سے گزرے ہوں, اور آپ یتیمی سے مراد صرف یہ یتیمی نہیں, یعنی آپ اکیلے ہو گئے کسی ایک وقت پہ, آپ کی کوئی یو ڈڈ ناٹ ہیو اے گروپ, یو ڈڈ ناٹ ہیو سم ون ٹو سپورٹ یو, یو ور آل الون, بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نکالا. تو آپ اپنا وہ دور نہ بھولیں, اور پھر اسی طرح جو شخص آپ کے سامنے یتیم, اکیلا, ڈیفینس لیس ہے, اس کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں اور اس کو ایکسپلائٹ بھی نہ کریں. تو اس کی بہت براڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کے بارے میں سوچیں تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا. عربی زبان میں سائل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مانگنے والا. ٹھیک ہے, جیسے سوال ہوتا ہے نا, سائل, اور ضرورت مند کے لیے بھی آتا ہے. سائل دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک وہ جس کو کوئی مادی یا مالی ضرورت ہو, یعنی فائنینشیل نیڈ ہو کوئی, اور دوسرا سائل یا مانگنے والا یہاں پر مانوی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو شخص آپ کے پاس دین کا کوئی سوال یا مسئلہ لے کر آئے تو اس کو مت جھڑکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو جھڑکیں گے, یعنی اس کی تو ایک نیڈ ہے نا, وہ اپنی ایک نیڈ لے کر آپ کے پاس آیا ہے, تو اس کو جھڑکنے سے منع کیا گیا. اس کی جس حد تک آپ اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں, اور جھڑکیں ہرگز بھی نہیں. اگر انسان کے پاس کوئی سوالی آئے اور اس وقت اس شخص کے پاس اس مانگنے والے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, تو پھر اس کے حوالے سے بھی قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے. یہ ہے سورہ اسراء کی آیت 28, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اور اگر تم نے اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. یعنی ابھی تمہارے پاس شاید وہ پیسے نہیں ہیں یا اس سوال کا جواب نہیں ہے, تو تم ایکسکیوز کر لو, نرمی سے پیش آؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں اگین وہی والی بات کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو مانگنے والا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی اور اس سے پولائٹلی ایکسکیوز کر لینا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا. قرآن مجید میں جو لفظ نعمت ہے, ٹھیک ہے, یہاں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے, اور اس کی جو اپلیکیشن ہے, اس کا جو اطلاق ہے وہ مادی فزیکل سینس میں بھی ہے اور معنوی سینس میں بھی ہے. دونوں طرح کی نعمتوں پر ہوتا ہے. اور تحدیث جو ہے, حدث کا جو ورڈ ہے نا, تحدیث کے معنی کیا ہیں؟ بیان کرنا, اظہار کرنا, چرچا کرنا, بتانا, لوگوں کو ایکسپریس کرنا. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اس کو فزیکل سینس میں لیا یعنی کہ مادی نعمتوں کے حوالے سے, تو انہوں نے پھر اس کا مطلب یہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مال اور اسباب دیے تھے, جو دولت دی تھی, آپ نے ان کا اظہار کیا, آپ ان کا اظہار کریں. یعنی جو مال اور اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوا, ان تمام تر نعمتوں کی تحدیث یا اس کا اظہار وہ ان کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں عام طور پر ہم اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں یہ رائے بہت مشہور ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مادی جو فزیکل جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار اپنے اوپر کرنا,
یعنی اگر آپ کو اللہ نے اچھا پہننے کو دیا ہے، اوڑھنے کو دیا ہے، تو آپ پہنیں، ٹھیک ہے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے نہ پہنیں. آپ جو اگر آپ کو اللہ نے بلیس کیا ہے تو آپ اچھا لباس بھی تن کریں، آپ اچھا کھانا بھی کھائیں. اگر ہم اس رائے کو درست تسلیم کریں تو پھر یعنی ایک طرح سے اس کی جو اپلیکیشن ہے پھر وہ ان لوگوں پر ہوگی جو کہ بہت زیادہ کنجوس ہیں یا پھر ایک طرح سے درویش ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث اور ایک حدیث میں ہے یہ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو. ورنہ عام طور پر جو انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ عام طور پر یعنی جو کچھ ان کو اپنی عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اپنی ذات تک ہی خدا اس حد تک ہی خدا کی نعمتوں کا اظہار کرتی ہے. یعنی کہ مجھے کچھ اچھا ملا ہے so generally the attitude is کہ I will keep it for myself, for my children. ٹھیک ہے نا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرتے ہیں، یعنی بائی چوائس وہ کم اسپینڈ کرتے ہیں، اور اس سادگی کو پھر اپنانے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا، کچھ لوگ تو شاید اس لیے کرتے ہوں گے کہ وہ کنجوس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ نہیں رہے گا. لیکن کچھ لوگ ایثار کے لیے قربانی کے تحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اگین پاورٹی کے ڈر سے کریں گے، کچھ لوگ احتیاط کی وجہ سے کریں گے کہ دوسروں کے سامنے ہم دکھاوا نہ کریں کہ ان کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائیں، یا پھر ان کو چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے چھن جانے کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب میں جس سادگی کی فضیلت ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ اپنا لائف سٹائل تھوڑا سمپل کرتے ہیں تو وہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ وہ سادگی اس لیے اپنا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ انٹینشن ہے کہ اف آئی ڈونٹ اسپینڈ سو مچ آن مائی سیلف تو میں یعنی جو پیسے بچ جائیں گے اس سے میں اپنے رشتہ داروں، اپنے ارد گرد جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی مدد کروں، تو پھر یہ سادگی پھر پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. اپنے لیے بچانے کی نیت سے نہیں بٹ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. اور صوفیہ کرام بھی اس سادگی کو زہد کا اعلیٰ درجہ مانتے ہیں. اچھا، جن لوگوں کا رجحان معنویات کی طرف زیادہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر نعمت سے مراد دین، ہدایت، قرآن اور نبوت کو لیا گیا. یعنی ایک تو ہو گیا نا جو آپ کی ٹینجیبل سینس میں جو نعمتیں ہیں، اور ایک یہ انٹینجیبل نعمتیں ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ان نعمتوں سے زیادہ بڑھ کے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اس زندگی میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو دین مل گیا، آپ کو ہدایت مل گئی، قرآن، اور پھر نبوت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ان عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور اظہار کریں کہ وہ کس طرح سے کہ جب آپ کو دین کی نعمت ملی تو پھر آپ تبلیغ کریں گے، آپ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور ہمیں اپنی زندگیوں میں تکلیف اور دکھ کے ساتھ ساتھ خوشحالی، خوشیاں اور مسرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر انسان، جیسے میں نے کہا، اپنے زندگی کے جو دکھ اور تکلیفیں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. بار بار آپ ان تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی کسی حد تک آپ دکھ درد اپنا شیئر بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ کثرت سے انہی واقعات کو یاد کریں گے تو اس کا جو ہماری جو سائیکالوجی ہے یا جو ہمارا مائنڈ ہے اس پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اف یو اونلی ریمبر دوز انسیڈنٹس فرام یور لائف ویئر یو ور ڈپرائیوڈ، یا آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، تو اس کا بار بار ان چیزوں کو یاد کرنے سے آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی، آپ کی نفسیات پر اس کا منفی اثر پڑے گا اور آپ غمزدہ ہو جائیں گے. اور انسان کے اندر پھر کیا ہو جائے گا، کمپلین کرنے کی نفسیات پیدا ہو جائے گی. یعنی یو آر کانسٹنٹلی کمپلیننگ، یو آر اونلی کمپلیننگ، یو آر اونلی لوکنگ ایٹ دا تھنگز یو ڈونٹ ہیو، یا جو چیزیں آپ کی زندگی میں محرومیاں رہ گئیں بس آپ انہی کا ذکر کر کے اور آپ شکایت کرتے رہتے ہیں. تحدیث نعمت جو یہاں کہا گیا کہ اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیان بھی کریں.
ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے انسان کے ذہن پر مثبت اثر پڑے گا اور شکر گزاری کی جو نفسیات ہے وہ پروان چڑھے گی. یعنی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا, وی ول اونلی بی فوکسنگ آن دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف آر لائفز, اور پھر اس سے ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. تو جب انسان شکر گزاری کی یعنی نفسیات ڈیولپ کرے گا تو اس سے اس کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی, اور پھر جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لگیں گی, اور پھر وہ اس کے مطابق کام بھی کرے گا. کیونکہ ایک نیگیٹو انسان جو صرف کمپلین کرتا ہے, جو کہتا ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ نہ وہ کنسٹرکٹیو ہوگا, نہ وہ لوگوں کے یعنی نہ وہ اپنے لیے کوئی پازیٹیو چیز ڈیولپ کر سکے گا, نہ اپنے اندر گروتھ لا سکے گا, اور نہ دوسروں کی ہیلپ کر سکے گا. تو اپنی لائف کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو یاد کرنا. اور اب جو ماڈرن ڈے سائیکالوجی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے, تو اس پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہی بات کی جاتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ, یعنی آپ ایک جرنل بنائیں اور گریٹیٹیوڈ جرنل ہو, اور اس میں آپ روز یعنی آپ کچھ لکھیں کہ یعنی آپ صبح اٹھ کے اگر چائے کا کپ بھی پی رہے ہیں اور یو آر انجوائنگ دیٹ کپ آف ٹی, تو آپ یہ بھی لکھیں کہ آئی لوڈ ہیونگ مائی مارننگ ٹی, یا آپ کوئی اچھا نظارہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے, آپ اٹھ کے چل رہے ہیں, آپ واک انجوائے کر رہے ہیں, آپ اپنے کسی رشتے کو انجوائے کر رہے ہیں, کوئی بچے کو دیکھ کے آپ کو پلیجر مل رہا ہے, یعنی ایوری لٹل تھنگ ان یور لائف وچ از برنگنگ یو پلیجر اینڈ ہیپینیس, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دنوں تک وہ بڑھتا جائے گا. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں نوٹس کرنے لگیں گے, یعنی آپ ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ کتنی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا فوکس بدل جائے گا اینڈ یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ the good things in your life, you will realize کہ there is so much good, there is so much to be thankful for, کہ ایکچولی اس کے مقابلے میں جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ڈیپریویشن ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے انسان, جیسے میں نے کہا, خوشی, اس کے اوپر آج کل بہت بات ہوتی ہے کہ مادی طور پہ تو ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن اندر سے جو خوشی ہے اس کے اوپر آج کل بہت بات کی جا رہی ہے. ایون آؤٹ سائڈ دا ریلیجس سرکلز, ایون آؤٹ سائڈ دا ریلیجس سرکلز بات کی جاتی ہے کہ خوشی کیسے انسان حاصل کرے. تو یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی ہوئی ان انسٹرکشنز پہ عمل کریں تو ہمیں وہ جو انر پیس ہے یا جو وہ انر جو خوشی ہے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم.